الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. اور كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، تبلیغ و دعوت کی پوری محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں وہ مقصد میں لگے اور جہاں سے آئے ہیں وہاں جانے کی تیاری کریں. سب جانتے ہیں کہ ہم جنت سے آئے ہیں اور جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جانے کے بعد کہیں اور نہیں جانا ہے. جنت پہ پہنچ گئے بس وہی ہمارا ٹھکانہ ہے. موت پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہیں گے جنہوں نے تیاری کی ہے دنیا میں آنے کے بعد جنت کی، ان سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جو قرآن کریم کی آیت ہے، تقریباً اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے یہ سورت. اللہ نے فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ، انسان کا جو نفس ہے وہ تین طرح کا ہے. ایک نفس امارہ ہے کہ آدمی کیوں گناہوں پر آمدہ کرتا ہے، آنکھوں سے غلط دیکھ، زبان سے غلط بول، کانوں سے غلط سن، دماغ سے غلط سوچ، حرام کما، حرام کھا. لہذا اس طرح آدمی کو اس کا نفس جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی پر آمدہ کرتا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. اور ایک ہے نفس لوامہ کہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اندر سے ملامت ہوتی ہے کہ بھئی میں نے یہ غلطی کیوں کی، یہ گناہ کیوں کیا، یہ پاپ مجھ سے ہو گیا. تو اندر سے آدمی کو اس کا نفس کاٹتا ہے، اندر سے بے چینی، بے کلی، اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو یہ نفس لوامہ کہلاتا ہے، ملامت کرنے والا. یہ گناہ کرنے کے بعد اندر سے ملامت ہوتی ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کر لیا. تو آدمی کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے. یہ دوسرے درجے کا نفس کہلاتا ہے. اور ایک ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی کو نیکی کر کے اطمینان ہوتا ہے. نماز پڑھی اطمینان ہوا، تہجد پڑھی اطمینان ہوا، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی، دل میں اطمینان ہوا، لوگوں کے کام آیا، خدمت کی، کھلایا، اور بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے کام آیا. تو نیکی کرنے کے بعد آدمی کے دل کو ایک راحت ملتی ہے، ایک چین نصیب ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. یہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے. لہذا نفس امارہ کو نفس لوامہ میں بدلنا ہے، اور نفس لوامہ سے آگے نفس مطمئنہ بنانا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ نیکی کی عادت ہو جائے. جیسے آدمی کو چائے کی عادت ہوتی ہے، پان کی عادت ہوتی ہے، اور آدمی کو کافی کی عادت ہوتی ہے، ٹھنڈے کی عادت ہوتی ہے. اسے پینے کے بعد اسے راحت ملتی ہے. چائے پی لیا تو سر کا درد دور ہو جاتا ہے. آدمی کو کافی مل گئی تو سکون ہو جاتا ہے. ٹھنڈا مل گیا تو سینے کا غبار اتر جاتا ہے. اس طرح آدمی کو چیزوں کے کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے
اس طرح آدمی کو نیکی کی عادت ہو جائے، اس لیے کہ پہلے نیکی عادت میں ہوتی ہے پھر عبادت بنتی ہے. لہذا ہم کو نماز پڑھے بغیر چین نہ ہو، روزانہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کے بغیر چین نہ ہو، روزانہ صبح و شام کی تسبیحات پڑھے بغیر چین نہ آئے، روزانہ آدمی کوئی نہ کوئی دین کا کام کرے، اللہ کے بندوں سے ملاقات دین کی بنیاد پر کرے، لوگوں سے گھر گھر کی ملاقات کر کے لوگوں کو ایمان کی بات بتائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. جب تک آدمی کو روزانہ کسی کو دعوت نہ دے چین نہ آئے، اور دعوت دے کر سکون ملتا ہے، آدمی کو دوسروں کو کھلا کر سکون ملتا ہے، آدمی کو دوسروں کو خوش کر کے سکون ملتا ہے، لوگوں پر خرچ کر کے آدمی کو راحت ملتی ہے. یہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے. چنانچہ جس آدمی نے دنیا کی زندگی میں، جیسے آپ ابھی بات سن رہے تھے کہ بھئی یہ دنیا کی زندگی ہی میں اپنی آخرت کو بنانا ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. اگر مرنے کے بعد زندگی نہ ہو تو مدن پلی میں اجتماع کی ضرورت نہیں ہے، چلے 4 مہینے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد اور مدرسے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ موج کرو، مزے کرو، کھاؤ پیو، مر جاؤ، مٹی میں مل جاؤ، ختم ہوگی زندگی. جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس ایمان نہیں ہے، بھائی کھاؤ پیو، جوانی کے مزے اڑاؤ، مال کے مزے اڑاؤ، خواہشات پوری کرو، دنیا ہے، مزے کرنے کی جگہ ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا صبح میں بھی کہ آسٹریلیا میں لوگوں نے سڑکوں پہ لکھ رکھا ہے انجوائے یور فریڈم، کہ ہم آزاد ہو، آزاد پیدا ہوئے ہو اور آزاد زندگی گزارو، مر جاؤ، ختم ہو جاؤ، جو تمہارے اندر خواہش پیدا ہو رہی پورا کر لو. دنیا ہی اصل ہے، دنیا کے بعد تو کوئی دنیا نہیں ہے، دنیا کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. تو لہذا لوگ دنیا ہی میں سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی. پیدا ہونا ہے مرنے کے لیے اور مرنا ہے جینے کے لیے. مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہے، بلکہ ایک زندگی مزید ملے گی جو اصل زندگی ہے. والبعث بعد الموت. ہم نے اپنے بچپن میں اپنے اساتذہ سے، اپنے ماں باپ سے جو ہم نے ایمان مفصل پڑھا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ چھوٹی سی زندگی دی ہے. 70 سال، 80 سال، 60 سال، 50 سال، جو بھی جس کی زندگی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے دی ہے. کھانا بھی ہے، کمانا بھی ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، دنیا کے دھندے بھی کرنا ہے. یہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہیں. کاروبار مقصد زندگی نہیں ہے، اور جاب اور جو ہے ہماری ڈیوٹیاں مقصد زندگی نہیں ہے، کھانا اور پینا مقصد زندگی نہیں ہے. یہ ضرورت کے لیے ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک زندگی ہے جو اصل مرنے کے بعد سامنے آنے والی ہے. اس کی تیاری کے لیے ہم جو ہے دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں. چنانچہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، استعمال کرو، ضرورت میں بھی استعمال کرو اور مقصد کے لیے بھی استعمال کرو. لیکن تم کس لیے پیدا ہوئے ہو؟ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اللہ پاک نے تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. چنانچہ آدمی کے پاس 2 صلاحیتیں ہیں، جان ہے، مال ہے، وقت ہے، جوانی ہے، صحت ہے. جو بھی آدمی کو اللہ نے دیا ہے، فرمایا کہ اس سے آدمی اپنی آخرت بنانے کی فکر کرے. اللہ پاک نے قارون کو خزانے دیے اور قارون سے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. فرمایا اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ قارون سے اللہ نے کہا، اور قارون سے کہہ کر اللہ نے سارے انسانوں سے کہا ہے، وہ مالداروں، وہ عہدے داروں، وہ حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، وہ جوانوں، سن لو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے
اس سے آخرت بنا لو گے تو عقل مند کہلاؤ گے. اگر آخرت نہیں بنائی، دنیا ہی میں مزے کرتے رہے، خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، اور یہ مرنے کے بعد تو کوئی فکر نہیں ہے، دیکھیں گے مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا، یہ سوچ کر آدمی خواہشات کے چکر میں پڑا ہوا ہے اور خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکام توڑتا ہے، نبی کے طریقے چھوڑتا ہے، تو فرمایا یہ انسان نادان ہے، یہ انسان عقل کا دشمن ہے، اسے عقل نہیں ہے. چاہے دنیا کہے بڑا سمجھدار ہے، دیکھو چند دن میں کیسا تھا، اب کیسے مالدار بن گیا ہے، ایسا بنگلہ بنا لیا ہے، ایسا بڑا کاروبار ہو گیا ہے، ایسے فیکٹریاں لگا لیا ہے، ایسے کاروں میں پھر رہا ہے. دنیا والے جو ہے بڑا سمجھدار ہے، لیکن اگر آخرت کی تیاری اس کے پاس نہیں ہے تو یہ سمجھدار نہیں ہے، یہ انسان بیوقوف ہے، یہ عقل کا دشمن ہے. اس لیے کہ جہاں جانا ہے اس کی تیاری اس کے پاس نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ آج تیاری کر لو، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی آدمی جیل میں ہوتا ہے. حدیث میں کیا فرمایا؟ ایمان والے کے لیے دنیا ایسی ہے جیسے جیل خانہ ہے. جیل میں جانا کوئی پسند کرتا ہے؟ بولو، پسند کرتا ہے؟ مدھوتلی میں ہمارے یہاں تو کوئی پسند نہیں کرتا، بلکہ جیل کے نام سے ڈر لگتا ہے، تو کوئی آدمی جانا پسند نہیں کرتا. اور خدا نہ خاصا چلا گیا تو رہنا پسند نہیں کرتا. پہلی فرصت میں کہتا بیل لے کے نکلو، جتنا جلدی ہو سکے پیسہ خرچ کرو اور جو ہے آدمی کے جو بھی تعلقات ہیں اس کو استعمال کرو اور بیل لے کے جیل سے باہر نکلنے کی آدمی کوشش کرتا ہے. خدا نہ خاصا اگر اسے 1 سال 2 سال رہنے کی سزا سنا دی گئی، اب جیل میں وہ آدمی آزاد نہیں ہوتا ہے، بلکہ جیل میں وہ پابند ہوتا ہے. جیل میں جو کھانا دیا جائے وہ کھانا پڑتا ہے. بعض مرتبہ لباس بھی جیل والے دیتے ہیں، وہ لباس پہننا پڑتا ہے. جیل میں کام بھی کراتے ہیں، جو کام کرنے کو کہا جائے وہ کرنا پڑتا ہے. سونے کے اوقات ہیں، جاگنے کے اوقات ہیں، ان اوقات میں سونا اور جاگنا پڑتا ہے. تو وہ ہے کہ آدمی جیل خانے میں آزاد نہیں ہے، پابند ہو جاتا ہے. فرماتے بالکل اسی طرح مومن اور مسلمان کو دنیا میں جی نہیں لگانا چاہیے. آ گئے دنیا میں، اللہ نے بھیج دیا، اللہ کی مرضی آ گئے. اب یہاں آدمی کو رہنے کا جی نہیں چاہنا چاہیے، بلکہ دنیا سے عافیت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آدمی دنیا سے کیسے نکلے اس کا فکر ہونا چاہیے. دنیا میں ہمیشہ رہنے کا فکر نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں رہنے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. اس لیے فرمایا آدمی موت کی تمنا کرے تو یہ علامت ہے کہ آدمی اللہ کا ولی ہے. اب ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے ملا کر کہتا ہوں ہم میں سے کون ہے جو موت کی تمنا کرے؟ ابھی میں سنا رہا تھا کہ آسٹریلیا میں ایک جگہ ہم نے موت پر بات کی. جمعے کا بیان تھا، جمعے کے خطبے میں پوری بات ہم نے موت پر کی. موت کا عنوان لے کر قرآن حدیث کی روشنی میں. تو ایک صاحب نے آ کر مجھ سے عربی میں کہا، عرب تھے، میں نے کہا شیخ تمہاری بات بہت اچھی رہی، بہت اچھا بیان کیا، خطبہ دیا، نماز پڑھائی، لیکن ذرا آپ موت کا تذکرہ نہ کرے تو اچھا ہے. موت کے نام سے ڈر لگتا ہے، زیادہ ہمارے سینے میں دل ہے وہ کانپ رہا ہے تمہارے موت کے تذکروں سے. ذرا دنیا میں جینے دو، کھانے دو، پینے دو، ذرا راحت سے رہنے دو. کہاں دنیا کی بات، جہاں تم سے موت 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 کی بات کر رہے ہو. تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا. عرب ہے، قرآن جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، لیکن موت کے تذکرے سے آدمی کہہ رہا ہے کہ موت کا تذکرہ نہ کرو. میں نے ان سے کہا بھائی دیکھو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی جمعہ موت کے تذکرے سے خالی نہیں ہوتا تھا. ہر جمعے کو آپ موت کا تذکرہ کرتے تھے، بلکہ اکثر مجلسوں میں آپ موت کو یاد دلاتے تھے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ نکاح ہوتا ہے، خطبے نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان آیتوں میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے موت کا تذکرہ کیا ہے. اگر نکاح کی محفل میں دلہا بھی خوش ہے، دلہن بھی خوش ہے، باراتیں بھی خوش ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، ماشاءاللہ ولیمہ ہونے والا ہے، دعوت ہو رہی ہے، ہر آدمی خوش خوش نظر آتا ہے، اس محفل میں اگر میرا جیسا کوئی مولوی اگر موت کا تذکرہ کرے
تو مدن پلی کے بعض اور لوگ کہیں گے مولانا لگتے ہیں لکھنؤ سے پڑھے معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ ندوی نہیں ہے بدوی معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ موت کا تذکرہ نکاح کی محفل میں کہاں سے کر دیا؟ یا تو خوشی کی بات ہونی چاہیے، موت کا تذکرہ کر دیا آپ نے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے کہیں گے صاحب بے ذوق آدمی ہیں، مولوی صاحب صحیح نہیں ہے، موت کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ سب ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ نکاح میں 6,666 آیتوں میں سے جن 3 آیتوں کا انتخاب کیا ہے ان میں یہ آیت موت کو یاد دلاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو موت نہ آئے مگر مسلمان ہو کے مرنا، اس لیے کہ موت کا باقی معلوم نہیں ہے۔ موت کا وقت تو اللہ کیا متعین ہے ہر آدمی کا، لیکن آدمی کو پتا نہیں ہے کہ میری موت جوانی میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، سفر میں آئے گی، حضر میں آئے گی، یا 80 سال کے بعد آئے گی، 100 سال کے بعد آئے گی، کچھ پتا نہیں۔ بہت سے بچے ماں کے پیٹ میں مر کے پیدا ہوتے ہیں، بہت سے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، 1-2 سانس لیا مر گئے، ایسا بھی ہوتا ہے، 6-7 مہینے میں مر جاتے ہیں، جوانی میں مر جاتے ہیں۔ لہذا موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، لہذا ہر وقت مسلمان رہنا، غمی ہو، خوشی ہو، سفر ہو، حضر ہو، صحت ہو، بیماری ہو، مالداری ہو، غریبی ہو، جہاں ہو جس حال میں ہو مسلمان رہو، تاکہ جب موت آئی تو مسلمان ہو کے دنیا سے جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت کا تذکرہ تو اللہ کے نبی نے نکاح میں کیا ہے۔ اب جمعے کے خطبے میں موت کا تذکرہ کرتے تو لوگ کہتے ہیں موت کا تذکرہ نہ کرو مولانا، ڈر لگتا ہے۔ آج مصیبت یہی ہے کہ جو چیز جتنی یقینی تھی، ضروری تھی، جس کا آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ایسی چیز کو لوگوں نے بھلا دیا ہے، بھول گئے، ایسے جی رہے ہیں جسے ہمیشہ جینا ہے، مرنا نہیں ہے۔ بڈھے سے بھی پوچھو حضرت تیاری کر لی ہے؟ کہتے مولانا ذرا اور بہت سارے کام باقی ہیں، نواسی کی ختنہ باقی ہے، نواسی کی منگنی باقی ہے، بہت سے کام ذرا کرنے دیجئے، بعد میں مرنے کی باتیں کریں گے۔ بڈھا بھی مرنے تیار نہیں، بڈھی بھی مرنے تیار نہیں، جوان کہاں سے تیار ہو جائے گا؟ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے، بہت سے ہمارے بڑی عمر کے لوگ ان کو جانتے ہیں، اللہ نے بڑا کام لیا ان سے۔ ایک مرتبہ ہندوپور میں اجتماع تھا، ان کا بیان تھا، بیان میں انہوں نے موت پر تذکرہ کرتے ہوئے ایک مثال دی، پتہ نہیں واقعہ ہے، حقیقت ہے، یا انہوں نے جو ہے کوئی حکایت سنائی ہے۔ کہنے لگے کہ صاحب آج بوڑھا بھی مرنے کو تیار نہیں، بڈھی بھی مرنے کو تیار نہیں۔ اس کی مثال دیتے ہوئے کہا ایک چھوٹے سے گاؤں میں، گاؤں ہوتا ہے جہاں لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی ہے، چھوٹا سا گھر تھا، اس میں نواسی اور نانی سب رہتے تھے۔ تو نواسی کی عمر جو ہے 19 سال اور نانی کی عمر 90 سال۔ نواسی جو ہے وہ بیمار ہو گئی، ایسی بیمار ہوئی کہ صاحب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اب اس کی زندگی کی امید نہیں ہے، جو کچھ کھلا سکتے ہو یہ خواہش پوری کر دو، اب یہ چند دن کی مہمان ہے۔ نانی نے جب سنا تو نانی کو بڑا غم ہوا، میں 90 سال کی، میری نواسی 19 سال کی، شادی بھی نہیں ہوئی، اور ڈاکٹر کرے کہ اس کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہم تو سے نانی نواسی میں بڑی محبت ہوتی ہے، نانی کو نواسی سے بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لہذا نانی نے اللہ سے مانگا اے اللہ اس کی موت اگر مقدر ہے اس کی موت مجھے دے دے، میری زندگی 90 سال کی اسے دے دے، محبت میں مانگ لیا۔ اللہ کا کرنا رات میں سوئے تو اندھیرا تھا، لائٹ وغیرہ تھی نہیں، ادھر نانی کی چارپائی ادھر نواسی کی چارپائی تھی، گھر میں کالی بکری پلی ہوئی تھی۔ رات کے 2-1 بجے وہ کالی جو بکری تھی وہ آ کر نانی کی چارپائی، جو پہلے گھاس پھوس کی چارپائی ہوتی تھی، رسی کی چارپائی آتی یوپی وغیرہ میں ہوتی ہے، اور جو ہے وہ بکری کی عادت ہے کہ جو منہ میں ملتا چباتی ہے، وہ تو آ کے جو ہے وہ چر چر کر کے نانی کی چارپائی کو چبانے لگی، تو نانی سمجھی ملک الموت آ گئے، شاید رات کا اندھیرے میں کالی بکری معلوم نہیں ہو رہا اور چر چر آواز آ رہی ہے، اور تو سمجھے کہ صاحب شاید وہ ملک الموت آ گئے۔
تو کہنے لگی ملک الموت آپ سے غلطی ہو گئی، بیمار ادھر نہیں بیمار ادھر ہے. یعنی خود مرنے کو تیار نہیں، نواسی کو مر جائے، نواسی مر جائے لیکن یہ مرنے کو تیار نہیں. محبت میں دعا مانگ لی تھی لیکن جب موت سامنے آئی تو ڈر گئی، جیسا میں نہ مروں، نواسی مر جائے تو مر جائے. ایسا حال ہے آج، لوگ مرنے تیار نہیں، حالانکہ موت آنی یقینی ہے. ہمارے استاد نے ایک قصہ سنایا، ایک جو ہے جماعت گئی مدینہ منورہ، یعنی عمرے میں گئے لوگ، مدینے میں مرنے کے فضائل لوگوں نے سنے. مدینے میں جو مر جاتا ہے وہ جنت البقیع میں دفن ہو جاتا ہے، اس کا حساب نہیں ہوتا، سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے. بڑے فضائل ہیں مدینے میں مرنے کے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کے. چنانچہ اس صاحب نے دعا مانگی، اے اللہ مدینے کی موت دے، اے اللہ جنت البقیع کا کفن دفن دے. دعا مانگی. شام ہوتے ہوتے اسے بخار آیا، 102 ڈگری 3 ڈگری بخار آیا. تو لوگوں نے مبارکباد دی، ارے یار تیری دعا قبول ہو رہی معلوم ہوتا ہے، تو نے جو مانگا تھا نا وہ دعا قبول ہو رہی. تو کہنے لگا کہ اللہ کو یہی رہی دعا قبول ہونے کے لیے، اور بھی دعا مانگی وہ کہاں چلی گئی. تو مدینے میں مرنے کی دعا کر رہا ہے تو اس میں بھی چھوٹا ہے، مرنا نہیں چاہتا ہے. مدینے میں ہر آدمی کو موت نہیں آتی، کچھ نصیبوں کو موت آتی ہے. تو آدمی جو موت کا جب مسئلہ آتا ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے ملنے کے لیے اگر تمنا کرتا ہے تو موت کے راستے سے اللہ سے مل سکتا ہے، اور اللہ سے ملنے کے لیے موت کی تمنا کرنا یہ اللہ کے ولی ہونے کی علامت ہے. اللہ کا ولی موت کی تمنا کرتا ہے. بھوپال میں ایک بزرگ تھے مولانا یعقوب صاحب ننھے میاں کے نام سے، ننھے میاں ان کو لوگ پکارتے، ان کا نام مولانا یعقوب صاحب تھا. صحبت با اہل دل کے نام سے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ملفوظات کو جمع کیا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آخری دن تھا، مرنے کا دن، جس دن انتقال ہوا ہے، تو اس دن ڈاکٹر صاحب نے آ کے کہا کہ حضرت ماشاء اللہ صحت ہو رہی ہے، اب کوئی غم کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اب اچھے ہو جائیں گے. حضرت نے ڈاکٹر صاحب کو ڈانٹ کے باہر بھگا دیا، کہا آج میرا جانے کا وقت ہے، آپ مجھے زندگی کی امید دلا رہے ہیں. آج اللہ کے مہمان میرے پاس آ رہے ہیں اور اللہ کے پاس مجھے جانے کا دن آ رہا ہے، اور آپ مجھے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، آپ کی صحت ہو جائے گی اور جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اور زندگی دیں گے. یعنی لوگ مرنے کی تمنا کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہے اصل مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہاں جائیں گے، جنت کے مزے ہوں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی، انبیاء سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی، اولیاء اللہ سے ملاقات ہوگی، ہمیشہ کی جوانی ملے گی، بڑھاپا نہیں ہوگا، ہمیشہ کی صحت ملے گی، بیماریاں نہیں ہوگی، ہمیشہ کی راحت ملے گی، پریشانی نہیں ہوگی، اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی، موت نہیں آئے گی. یا جتنا بھی جیلو مرنا ہے، آج جوانی ہے کل بڑھاپا ہے، آج صحت ہے کل بیماری ہے، آج راحت ہے کل پریشانیاں ہیں، لیکن جنت میں مزے ہی مزے ہیں. جوانی کے مزے ہمیشہ جوانی ہے، صحت کے مزے ہمیشہ کی صحت، راحتیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، اور زندگی ہے ہمیشہ کی موت نہیں ہے. تو میں کر رہا تھا کہ دنیا میں آدمی آیا ہے تو دنیا میں رہنے کی تمنا زیادہ نہ ہو. حدیث میں آتا ہے حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. جس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی اور وہ جھوٹ بولے گا، یتیموں کا مال کھائے گا، بیواؤں کا مال کھائے گا، اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے گا، پتہ نہیں نماز چھوڑے گا، زکات ادا نہیں کرے گا، حج نہیں کرے گا، اور لوگوں کا مال جو ہے یعنی بڑا یتیم بن کے یتیموں کا مال کھائے گا، اس لیے کہ دنیا اندر گھس گئی ہے. یہاں تک کہ مسجد کا مال کھا جائے گا، مدرسے کا مال کھا جائے گا، قبرستان کا مال کھا جائے گا، اس لیے کہ دل میں دنیا بسی ہوئی ہے. اس لیے کہتے ہیں دل میں دنیا کی محبت آنے نہ دو. دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کی محبت دل میں آنے نہیں دینا. کشتی چلے گی پانی میں، اور پانی ضروری ہے کشتی کے لیے، منزل پہ پہنچنے کے لیے، لیکن پانی کشتی سے باہر ہوگا تو پھر آدمی کشتی میں سوار ہو کر منزل پہ پہنچے گا. اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی، آدمی ڈوب جائے گا، منزل پہ نہیں پہنچے گا. تو دنیا میں رہنا ہے
دنیا کو انکار نہیں کرنا ہے، دنیا سے طلاق نہیں دینا ہے، دنیا کے سارے کام کرنا ہے، لیکن دنیا کو دل میں آنے نہیں دینا۔ چنانچہ میں کر رہا تھا کہ مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے۔ جیل خانے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سے جی نہیں لگانا، جیسے جیل خانے سے جی نہیں لگاتا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ جیل خانے میں، جیل میں جانے والا آزاد نہیں ہوتا، بلکہ وہاں آدمی پابند ہوتا ہے، ساری آزادی اس کی ختم ہو جاتی ہے، سونے میں، جاگنے میں، کھانے پینے میں، پہننے میں، کام کے کرنے میں، سب میں وہ پابند ہوتا ہے۔ اس طرح مومن و مسلمان دنیا میں آزاد نہیں ہے، اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، اپنی مرضی سے وہ آدمی کھا نہیں سکتا، مرضی سے کما نہیں سکتا، اسے دیکھنا پڑے گا یہ کمائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کھانا میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کپڑا پہننا میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے۔ اگر کوئی مرد ہو کر ریشم کا کپڑا پہنے تو حرام ہے، مرد ہو کر کوئی سونا پہنے گا تو حرام ہے، لہذا پہننے میں بھی دیکھنا پڑے گا، کھانے میں دیکھنا پڑے گا یہ میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، یہ ذبیحہ ہے یا مردار ہے، یہ مجھے دیکھ کر کھانا پڑے گا، یہ کسی غیر مسلم کا ذبح کیا ہوا ہے، یہ مسلمان کا ذبح کیا ہوا ہے، اسے دیکھ کر مجھے کھانا پڑے گا۔ لہذا حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ آدمی کو زندگی گزارنی پڑے گی، اسے آزادی دی۔ آنکھ ہے ہر چیز دیکھ نہیں سکتے، زبان ہے ہر بات بول نہیں سکتے، کان ہے ہر بات سن نہیں سکتے، پیر ہے ہر راستے پہ چل نہیں سکتے، ہاتھ ہے ہر چیز کو پکڑ نہیں سکتے، اور کھانا ہے ہر کھانا کھا نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم پابند ہیں۔ فجر کی نماز کی اذان ہو جائے سو نہیں سکتے، جاگنا ضروری ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے سو نہیں سکتے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونا پڑے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن و مسلمان دنیا میں آزاد نہیں ہے، بے ایمان ہے آزاد ہے، اسے دنیا ہی جنت ہے، جو چاہے کرو، جیسے چاہے کماؤ، جیسے چاہے کھاؤ، زندگی تمہاری دنیا کی ہے، دنیا ہی تمہاری جنت ہے۔ لیکن آخرت جس کا عقیدہ آخرت کا ہے اور جس کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد مجھے جنت و جہنم کے میرے سامنے فیصلے ہونے والے ہیں، اس کو دنیا میں آزادی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، تبلیغ و دعوت کی محنت سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آخرت بنانا ہے تو زندگی میں دین کو داخل کرو، دین کے بغیر آخرت نہیں بنے گی۔ مالدار بن جاؤ گے، دیندار نہیں بنو گے، آخرت نہیں بنے گی۔ آدمی حاکم بن جائے، آدمی بادشاہ بن جائے، لیکن اگر دیندار نہیں ہے آخرت نہیں بنے گی۔ لہذا جس شعبے میں زندگی میں ہے آدمی اپنے دین کو زندگی میں داخل کرے، اور دین بہت آسان ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں مولانا دین بہت مشکل ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، دین پر چلنا بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے دین بہت آسان بنایا ہے، دین کوئی پہاڑ سر پہ لینا نہیں ہے، کوئی بہت بڑی مشکل کا کام دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اتنا ہی کرنے کو کہتے ہیں جو آسانی سے کر سکتا ہے۔ کسی مالدار غریب سے نہیں کہا زکات دینے کو، کسی غریب سے نہیں کہا حج کرنے کو، کسی بیمار سے نہیں کہا کہ صاحب جی تم کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھو، بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز ہمارے دین میں سب سے اہم جو فریضہ ہے وہ نماز ہے۔ اگر آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، رکوع سجدے سے نہیں پڑھتا اشارے سے پڑھ سکتا ہے، وضو نہیں کر سکتا تیمم سے پڑھ سکتا ہے۔ کتنا آسان ہے ہمارا دین، نماز جیسا اہم فریضہ اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے۔ بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے اگر آدمی کے پاس کپڑے پاک نہیں ہیں، پانی بھی نہیں ہے، گندے کپڑے ہیں، پاک کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس، اور گندگی دھونے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ فرمایا اسی گندے کپڑے میں نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی۔ بلکہ اور اس سے آگے کا مسئلہ علماء نے لکھا ہے اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی کہیں جا رہا تھا، کسی وجہ سے ڈاکوؤں نے اسے پکڑ کر سامان کے ساتھ اس کے کپڑے بھی اتار کر ننگا کر دیا، اور اسے نماز پڑھنی ہے، دیر کرے گا تو سورج غروب ہو جائے گا، عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، کیا کرے گا؟ فرمایا ننگے ہونے کی حالت میں نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی۔ بالکل برہنہ ہے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ننگا، ایسا
ڈاکو چوروں نے کر کے اسے ننگا کر کے چھوڑ دیا، اب نماز پڑھنا ہے، کیسے نماز پڑھنا ہے؟ اس کے حال میں نماز پڑھو، لیکن طریقہ معلوم کرو، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھو، رکوع نہ کرو، سجدہ نہ کرو، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لو، یہ طریقہ بتایا ہے۔ ننگا ہو کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، گندے کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے، آدمی کو قبلے کا پتہ نہیں ہے، مجھے قبلے کا پتہ نہیں ہو رہا، جنگل میں کہیں ہوں، بتانے والا بھی نہیں ہے، کمپاس بھی نہیں ہے، قبلہ نما بھی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے؟ کیا سوچو، دماغ پہ زور ڈالو، ادھر ہے قبلہ، ادھر ہے، کدھر ہے، آپ کا ذہن جدھر جائے یقین کے درجے میں ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لو۔ نماز کے بعد ایک آدمی آیا اور کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہا تھا، نماز قبلہ تو ادھر ہے، ادھر آپ نے نماز پڑھی ہے، اب اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، نماز ہو گئی اس کی، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا اس کے بس میں تھا اس نے کر لیا، اس کی نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارا دین کتنا آسان ہے، لیکن لوگ مشکل سمجھتے ہیں۔ آج امت کا تقریباً 60-70% طبقہ جن پر نماز فرض ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے، مدن پلی پڑھتے کیا؟ ارے چھوٹی مدن پلی پڑھتے 100%۔ بیٹا پڑھتا ہے تو باپ نہیں پڑھتا، باپ پڑھتا تو بیٹا نہیں پڑھتا، بیوی پڑھتی تو شوہر نہیں، شوہر پڑھتا تو بیوی نہیں پڑھتی، ہر گھر میں بے نمازی ہیں۔ بہت کم ہیں جو گھر 100% لوگ نماز پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں، جوان بھی پڑھتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھتے ہیں، یہ بہت کم گھرانے ہیں۔ محلہ ملنا مشکل ہے، گاؤں ملنا مشکل ہے، یہ گھر ملنا مشکل ہے جہاں 100% لوگ نماز پڑھتے ہوں۔ دن شروع ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، نماز نہیں پڑھیں گے تو نافرمانی بھی اللہ کی مدد کیسے آئے گی، برکت کیسے آئے گی، چین کیسے آئے گا، محبتیں کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ ناراض ہے، اللہ کے ہاتھ میں دل ہمارے ہیں، جب اللہ ناراض ہے دلوں میں عداوتیں ڈالیں گے، دلوں میں بغض ڈالیں گے، مال کی برکتیں چھین لیں گے، دل و چین چھین لیں گے، اس لیے کہ اللہ ناراض ہے، اس لیے کہ ہم نے دن شروع کیا ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ قرآن کریم میں چند آیتیں ہیں، نماز کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہیں گے ذرا ان جہنم میں جانے والوں سے پوچھو یہ جہنم میں کیوں آئے، وجہ بتاؤ، پوچھو ان سے۔ جب ہمارے ساتھ تھے، کھاتے پیتے رہتے کماتے، ہمارے محلوں میں ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، آج تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ ہمارا مذاق اڑاتے تھے تم، ہماری ٹوپی کا، داڑھی کا، ہمارے جبے کا، ہماری تصویر کا مذاق اڑاتے تھے، ہم گشتوں میں آتے تھے تو ہمارا مذاق اڑاتے تھے، آج ہم جنت میں مزے میں ہیں، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ 4 باتیں بتائیں گے وہ جہنم میں جانے والے، 4 باتیں بتائیں گے۔ ان میں سب سے پہلی جو بات بتائیں گے وہ یہ کہیں گے بھائی ہم نمازی نہیں تھے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ لمبی آیتیں ہیں، 29 پارے میں ایک سورت ہے سورہ مدثر، اس کا دوسرا رکوع ہے۔ جب جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دکھائیں گے جب وہ جنت میں جہنم میں چل رہے ہیں، یہ تمہارا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، ذرا آج تم مذاق اڑا لو ان کا۔ پوچھو ان سے ما سلککم فی سقر ما ادخلکم فی نار جہنم، تم کو جہنم میں کسی نے داخل کر دیا؟ کیا سب سے پہلے کہیں گے قالو، سب کہیں گے لم نک من المصلین، ہماری زندگی میں نماز نہیں تھی، دن میں 5 مرتبہ اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بلاتا تھا، لیکن ہم دکان پہ بیٹھے رہتے تھے، آفس میں رہتے تھے، بستر پہ سوتے رہتے تھے، بیوی بچوں سے بات کرتے رہتے تھے، دوستوں میں تھے، لیکن ہم نے اللہ کی منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم اللہ کے گھر میں جا کر ہم نے اللہ کا فریضہ ادا نہیں کیا۔ روزانہ فجر کی نماز میں مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم،
نماز نیند سے بہت بہتر ہے. اے اللہ کے بندے ایمان والے، چھوڑ دے نیند، آجا اللہ کے گھر میں پڑھ لے نماز، کامیاب ہو جائے گا. لیکن وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زبان سے تو نہیں کہا لیکن عمل سے کہا. مؤذن صاحب تم کو تو نماز نیند سے اچھی لگ رہی، مجھے پوچھو نیند میں نماز سے زیادہ مزہ آتا ہے. سو کے دیکھو کمبل اوڑھ کے سردی میں کیا مزہ آ رہا ہے. تو نیند ہم کو مزے کی لگ رہی تھی، ہم سوتے رہ گئے. نماز فجر ہم نے چھوڑی ہے جس کی وجہ سے آج جہنم میں جل رہے ہیں. تو میرے دوستوں، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے مسلمانوں کو مسلمان بناتے، جاؤ غیروں کے پاس جاؤ. ہم کو کیا کہ دعوت دیتے ہو؟ میں مسلمان، ہمارے ابا مسلمان، دادا مسلمان، سکڑ دادا مسلمان، لکڑ دادا مسلمان، ہمارے سارا خاندان مسلمان چل رہا ہے، ہم کو کیا کتاب دیتے ہو؟ کیا مصیبت ہے! کیسا مسلمان ہے جس کو نماز کی فرصت نہیں ہے؟ دنیا میں ایسا مشغول ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نا آج ایک بیماری سب کو لگی ہے. کیا لگی ہے؟ 2 بیماریاں. ہمارے بڑے فرماتے ہیں پہلے زمانے یہ 2 بیماریاں نہیں تھیں، آج سب کو لگ گئی. کیا نیا، کیا پرانا، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ، سب کو بیماری یہ 2 لگی ہیں. اس کا کوئی علاج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیا بیماری ہے؟ ایک ٹینشن کی بیماری. ہر آدمی کا ٹینشن ہے مولانا، ٹینشن. بچہ بھی کہتا امی بہت ٹینشن ہے، مجھے بات نہ کرو. شوہر بیوی سے کہتا، بیوی شوہر سے کہتے ٹینشن ہے، ذرا سنبھل کے بات کرو. ہر آدمی ٹینشن میں. کیا مصیبت ہے؟ ٹینشن کیوں ہے؟ زندگی میں دین نہیں ہے، اس لیے ٹینشن ہے. دین کو لا کے دیکھو ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. بہترین دوا ٹینشن کو دور کرنے کی وہ اللہ کا دین ہے. جس شعبے میں ہو وہاں دین پر چل کے دیکھو ٹینشن ختم ہو جائے گا، سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ کے معنی سنو، توجہ سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے. اللہ کی یاد کا مطلب سبحان اللہ الحمدللہ بھی پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ بھی کہیں گے. اور اللہ کی یاد جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ ہیں اس وقت جو اللہ کا حکم ہے اسے نبی کے طریقے پہ پورا کر لو. یہ اصل اللہ کا ذکر ہے. دکان میں بیٹھے نا، کاروبار، آج ایک آدمی آیا، سادہ سا آدمی، اس وقت کا ذکر یہ ہے اسے مال پورا دو، ڈنڈی نہ مارو، مال میں ملاوٹ نہ کرو، ایک مال دکھا کے دوسرا مال نہ دو. جیسا آیا ہے بھولا بھالا گائے لوٹو ہی سے. ہم تو سے لوگ کہتے ہیں ہم جیسے مولویوں کو، مولانا آپ آئے اس لیے آپ کو یہ 1000 روپے کی چیز 900 میں دے رہا ہوں، حالانکہ وہ 800 کی چیز ہے، 200 زیادہ لے رہا. کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کی وجہ سے میں کر رہا ہوں. مولوی صاحب کو بھولا بھالا سمجھتا ہے، حالانکہ مولوی بھولا بھالا نہیں ہوتا ہے، نظر آتا ہے لیکن وہ سب سے زیادہ چالاک ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے دھوکہ دے رہا ہے. لیکن ٹھیک ہے دھوکہ دے لے، یہاں دھوکہ دے لے گا وہاں کیا دھوکہ دے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی کو دھوکہ دیتے ہیں، سادے آدمی کو دھوکہ دیتے ہیں. اس وقت کا ذکر یہ ہے کہ صاحب آپ دھوکہ نہ دو، ڈنڈی نہ مارو، کم نہ تولو، جھوٹ نہ بولو، مال میں ملاوٹ نہ کرو. یہ اس وقت کا ذکر ہے. آپ راستے میں جا رہے ہیں، غیر محرم سامنے آ گئی، بے پردہ، آریات، کاسیات، مائلات، ممیلات، رزاق بن کر آ گئی. اس وقت کا ذکر کیا ہے؟ نگاہ نیچے کر لو. اس وقت آپ نہ دیکھو، نگاہ پڑ گئی فوراً نگاہ نیچے کر لو، آپ ذاکر ہیں. میں آگے کی بات بھی کہتا ہوں، اگر کوئی آدمی ہاتھ میں تصویر رکھے دیکھ بھی رہا ہے سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے تو یہ ذاکر نہیں ہے، یہ غافل آدمی ہے. اس وقت کا ذکر کیا کہ نگاہ نیچے کر لو. تو جہاں جس حال میں ہے اس حال میں اللہ کا کیا نہ حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے، پورا کر لو گے آپ ذاکر بن جائیں گے. تو آپ کو دیکھو سکون کیسے ملتا ہے. آپ حرام سے بچ گئے اور اللہ کے حکم کو پورا کر لیا، دل میں چین آئے گا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. یہ قلبی مسرت محسوس کریں گے جو آدمی دوسرے کو بتا نہیں سکتا ہے، ایسا دل میں اطمینان آ جائے گا. تو لہذا آج ٹینشن میں سب مبتلا ہے، کیا چھوٹے کیا بڑے کیا بچے سب. یہ موبائل نے تو جو تھوڑا بہت سکون تھا وہ بھی غارت ہو گیا، اس سے سارا سکون ختم ہو گیا. یہ موبائل عجیب بلا ہے، مصیبت ہے. یہ دشمنوں کی طرف سے بہت بڑی گویا کہ ایمان والوں کے لیے خاص طور سے بلا ہے، بلا.
ہم نہیں کہتے استعمال نہ کرو، استعمال کرو لیکن صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ ہمارے پڑوس کے بڑے مفتی صاحب ہیں، بہت سے علماء بلکہ سارے لوگ تقریباً جانتے ہیں، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ تھانوی رحمۃ اللہ خلفاء میں تھے، جنہوں نے معارف القرآن حدیث قرآن کی تفسیر لکھی ہے 8 جلدوں میں، ان کے صاحبزادے اس وقت عالم اسلام کے بڑے مفتیوں میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آدمی حرام سے بچ کر اسمارٹ فون استعمال کر سکتا ہے تو کرے، اگر حرام سے نہیں بچ سکتا ہے تو اسمارٹ فون استعمال بھی نہ کرے، بس انکمنگ آؤٹ گوئنگ استعمال کر لے، چھوٹا سا فون لے کے۔ یہ بڑے بڑے فون جس میں ساری خرافات ہوتی ہیں، اگر آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا حرام سے، موبائل کے حرام سے، تو آدمی استعمال بھی نہ کرے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، کون بچا ہوا اس سے؟ یہ مصیبت ہے، لعنت ہے۔ تو میں کر رہا تھا یہ تو ٹینشن ہے، ٹینشن کو دور کرنے کا طریقہ اللہ کا دین ہے، اس کے علاوہ ٹینشن دور نہیں ہوگا۔ جتنا دنیا کے پیچھے بھاگیں گے ٹینشن بڑھے گا۔ اس کی مثال جو سمجھے، پتہ نہیں یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، شراب جانتے؟ شراب جانتے؟ جب آپ چلیں گے ہائی وے میں کہیں تو دور پانی نظر آتا ہے، سڑک پر پانی جیسا چمکتا ہوا ہلتا ہوا نظر آتا ہے، وہ پانی ہے کہ پانی کا دھوکہ ہے؟ دھوکہ ہے، اس لیے اسے شراب بولتے ہیں۔ تو ایک آدمی پیاسا ہے، پانی نظر آ رہا ہے پانی جیسا، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو پانی ملے گا اسے، اور وہ آگے نظر آتا ہے، وہ اور بھاگے اور آگے نظر آتا ہے۔ تو پیاسا آدمی وہ پانی کے دھوکے کے پیچھے جسے شراب کہتے ہیں بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے، لیکن پانی ملے گا نہیں، پیاس بجھے گی نہیں، پیاسا مر جائے گا لیکن پیاس بجھے گی نہیں، پانی ملے گا نہیں۔ بالکل اس طرح فرمایا اللہ کے دین کو چھوڑ کر جو آدمی دنیا کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے وہ پیاسا جیسا شراب کے پیچھے بھاگ بھاگ کے مر جاتا ہے، اس طرح دنیا کے پیچھے بھاگنے والا چین کی تلاش میں بھاگ رہا ہے لیکن اسے چین نہیں ملے گا، بے چینی میں مر جائے گا۔ اللہ کے دین میں اللہ نے چین رکھا ہے۔ ہمارے پاس اللہ الحمدللہ دنیا کی کامیابی کا بھی سامان ہے، آخرت کی کامیابی کا بھی سامان اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ دنیا والے پریشان ہیں۔ آسٹریلیا میں لوگوں میں بظاہر زندگی بڑی خوشحال ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ سفر کیا، بڑے بڑے شہروں میں گئے، ایک آدمی بھیک مانگتا نظر نہیں آتا، سڑکوں پہ بھیک مانگنا تو دور ہے، چلتا ہوا آدمی نظر نہیں آتا۔ ہر آدمی اپنی کار میں، ہر آدمی کا ایک بنگلہ ہے، چاروں طرف اس کے پارک ہے اور بڑی بڑی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، اور ایسے مزے میں لوگ رہتے نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر سے بے چین ہیں، بےکل ہیں، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ کہتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی آسٹریلیا میں ہوتی ہے، لوگ اپنی جان دیتے ہیں، سکون نہیں ملتا ہے تو مر جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا دین زندگی میں جب نہیں ہوتا ہے تو دولت بھی ہوگی، حکومت بھی ہوگی، مال کے ریل پیل بھی ہوگی، قارون کے خزانے بھی ہوں گے، شداد کی جنت بھی ہوگی، ملک سبا کے باغات بھی ہوں گے، لیکن سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ہوگا۔ اطمینان تو اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے۔ دیکھو جس کی زندگی میں دین ہوگا کتنا مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ایک ٹینشن دور کرنے کا راستہ اللہ کا دین ہے۔ دوسری بیماری کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسری بیماری کیا ہے؟ ہر آدمی کہتا بزی ہوں، ہر آدمی کہتا نا چلا لگا مولانا بہت بزی ہوں، 4 مہینے، مولانا کیا دماغ خراب ہے آپ کا، 4 مہینے وہی رہوں گا، کتنا بزی آدمی آپ نہیں جانتے، کتنے کارخانے میرے، کتنی فیکٹری میری، کتنا بڑا میرا جو جاب ہے اور کتنا بڑا میرا کام ہے دنیا کا، آپ 4 مہینے کی بات کر رہے ہیں؟ تو آدمی جو ہے 3 دن لگانا مشکل ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے بہت سے لوگ دنیا میں اتنے بزی ہیں کہ 5 وقتہ نماز کے لیے فرصت نہیں ہے۔ بھائی حج فرضوں میں جاؤ نا، نہیں بولا بہت بزی ہوں، حج پہ نہیں جا سکتا، بزی کی وجہ سے فرائض ہو رہا ہے۔ اللہ کا دین میرے دوستوں آدمی دنیا میں رکھ کر اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر سمجھ رہا کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ کیا کام کر رہا ہے؟ ساری چیزیں چھوڑ کر جانا ہے، اس کے پیچھے جان و مال وقت لگا رہا ہے۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں
کہ جو آدمی دنیا سے دنیا بنائے، دنیا پر محنت کر کے دنیا بنا رہا ہے، وہ انسان نادان ہے۔ جو اپنی دنیا سے آخرت بنائے وہ آدمی عقل مند ہے، اس لیے کہ دنیا سے دنیا بنائیں گے تو دنیا ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں نے چھوٹا مکان تھا، ایک بڑا مکان بنا لیا محنت کر کے، وہ بڑا مکان ساتھ میں جائے گا میرے؟ چھوٹی سواری تھی، بڑی سواری خرید لی، بڑی سواری میرے قبر میں جائے گی؟ سب چھوڑ کر جانا ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب فرماتے تھے، ایک آدمی بیرون جاتا ہے 50 سال 60 سال محنت کر کے بال جمع کر کے ہندوستان میں آ کر 1 کروڑ کا بنگلہ بناتا ہے۔ کتنے کروڑ کا؟ 1 کروڑ کا بنگلہ بنایا۔ بنگلے کی فنیشنگ سے پہلے خود فنش ہو جاتا ہے، بنگلہ فنش نہیں ہوا، ابھی آخری سٹیج میں ہے، انٹیریئر کا کام چل رہا ہے، اب 15-20 دن سے گھر میں جانا ہے بنگلے میں، اس سے پہلے فنش ہو کے خبرستان جا کے ہو جاتا ہے۔ ہمارے بنگلور میں مکان بن جاتا ہے، فنش ہو جاتا ہے، پھر ٹھنڈک ہوتی ہے، گھر کی ٹھنڈک آپ کو لوگ کرتے ہیں نا، دعوت ہوتی ہے زوردار، اتنا بڑا بنگلہ اتنی بڑی دعوت ہوتی ہے، اس کا نام ہے گھر کی ٹھنڈک۔ تو گھر کی ٹھنڈک سے پہلے خود ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہو جا کے قبر میں سو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب کیا بنگلہ بنایا، کیا مزے کا، کتنا شاندار بنایا، رہنے آرام سے رہنے کے دنوں میں جا کے قبرستان جنگل میں سو گیا، قبر میں جا کے سو گیا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، آئے دن ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ خود ہمارے بھائی ہیں، ابھی 2 سال پہلے ماشاءاللہ بہت بڑا مکان بنایا انہوں نے، کئی مکان کرائے پہ دیے، شاندار مکان بنایا۔ اب مکان میں منتقل ہونے میں 15 دن باقی تھے، بیٹے کی شادی 20 دن باقی تھی، اس سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، میرے سے 10 سال کے چھوٹے۔ یعنی بتانا ہی چاہتا ہوں کہ آدمی کب کہاں چلا جاتا ہے، کب آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے معلوم نہیں ہے، اس کے لیے تو اتنے پاپڑ بیلے جا رہے ہیں۔ قبر میں قیامت تک سونا ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ میدان محشر میں 50,000 سال کا ایک دن ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ اس سراج سے گزرنا ہے 1,500 سال کی مسافت ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ اور جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ بے ایمانوں سے خطاب نہیں ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے، جو آخرت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں۔ ان سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ہر آدمی یہ دیکھ لے کل کے لیے اس کے پاس کیا تیاری ہے۔ کل کے معنی کیا؟ آج پیر ہے تو کل منگل، منگل کے لیے کیا تیاری ہے؟ ناڑے با، ہمارے پاس ناڑے کہتے کنڑ میں اگلے دن آنے والے تمہارو، تو کل کے لیے کیا تیاری ہے؟ جیسے عورتیں پوچھتی ہیں نا رات میں کل ناشتے میں کیا بنانا، دوپہر کو کیا پکانا، ان کو یہ فکر رہتی ہے۔ اگر ان کو پکانے کا ٹینشن نہیں ہے، نام رکھنے کا ٹینشن ہے، ناشتے میں کیا پکانا نام رکھو پکا لیں گے، دوپہر میں کیا پکانا نام رکھ دو ہم پکا لیں گے، تو کل کا ٹینشن ان کو رہتا ہے، کل کیا کرنا ہے۔ تو یہ مراد نہیں ہے، کل کے معنی ہیں جس دن آدمی کی آنکھ بند ہو جائے گی، کل میں داخل ہو گیا، آخرت کے منزل میں داخل ہو گیا، اس کے لیے تمہارے پاس کیا تیاری ہے؟ جس کے لیے اللہ نے زندگی دی تھی اس زندگی کے لیے اور آخرت کی زندگی کے لیے زندگی میں کیا تم نے تیاری کی؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، دیکھ لے، ہر آدمی سوچ لے میرے پاس کیا تیاری ہے۔ مال میں نے بہت کمایا ہے، بلڈنگیں بنائی ہے، بہت ایسا آرام کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن قبر میں بھی راحت مجھے ملے، میدان محشر میں مجھے راحت ملے، اللہ کے عرش کا سایہ مجھے ملے، نبی کے دستے مبارک سے جام کوثر مجھے پینے کو ملے، اور پرسرا سے بجلی کی طرح میں پار ہو جاؤں، اور میرا نام اعمال مجھے دانے ہاتھ میں ملے، میری نیکی کا پردہ جھک جائے، اللہ بلا حساب کی جنت پہ داخل کر دے، نبی کے جوار و پڑوس میں مجھے داخلہ مل جائے، اللہ کا دیدار مجھے نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا مجھے مل جائے، حور و غلمان مجھے مل جائے، اس کے لیے میرے پاس کیا تیاری ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو میں نے شہر شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم آئے ہیں جنت سے اور جنت میں جانے کی تیاری کرنا ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہتے ہیں۔ خود بھی جانا ہے، سب کو لے کر جانا ہے، تنہا نہیں جانا ہے، اپنے بھی بچوں کو بھی لے کر جانا ہے،
رشتہ کو بھی لے کر جانا ہے، ماں باپ کو لے کر جانا ہے، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے محلے والوں کو، جتنا لوگوں کو ہم لے جا سکتے سب کو لے جانے کی فکر کرنا، اس کا نام تبلیغ و دعوت کی محنت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تیاری جو ہوگی یہ جان و مال کے صحیح استعمال سے ہوگی۔ اللہ نے جو جان دی ہے، جو مال دیا ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ میری جان میری نہیں ہے، مال میرا نہیں ہے، یہ جان اور مال اللہ کی امانت ہے۔ جان کس نے دی ہے؟ مال کس نے دیا ہے؟ کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ اس لیے کم نہیں دیا کہ اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی ہے، اسٹاک ختم ہو گیا، اب دوبارہ اسٹاک اگر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ فرماتے ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہم حکمت سے، مصلحت سے جتنا مناسب سمجھتے ہیں اتارتے ہیں، جس کو جتنا دینا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں۔ اگر کسی غریب کو زیادہ مال دے دیں گے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اس لیے اللہ کم دیتے ہیں۔ اگر کسی مالدار کو مال کم دیں گے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اس لیے اسے مال زیادہ دیتے ہیں۔ آنکھ والے کو آنکھ دی ہے اور کسی کو آنکھ نہیں دی ہے، وہ بھی حکمت سے نہیں دی ہے، یعنی کہ اللہ کے خزانے میں آنکھ کی کمی آگے سے اندھا کر دیا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چند بچے پانی میں نہا رہے تھے تالاب میں، ایک نابینا بچہ تھا، وہ ان بچوں کے کپڑے لے کر بیٹھا ہوا تھا ساحل پر، کنارے پر، پانی کے باہر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ بھی تو تیرا بندہ ہے، یہ بھی جوان ہے، دوستوں میں یہ بھی آیا ہے، اگر اس کی بھی آنکھ ہوتی تو یہ بھی نہاتا، مزے کرتا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم ہاتھ پھیرو، ہم آنکھ دے دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، آنکھ آ گئی۔ اب یہ جا کر جو ہے جو ساتھی تیر رہے تھے ایک ایک کو پکڑتا ہے، ڈبوتا ہے، مارتا ہے، پکڑتا ہے، ڈبوتا ہے، مارتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیری قدرت تجھے سزاوار ہے، تو کسے دینا جانتا ہے کسے نہیں دینا جانتا ہے، تو واقعی اگر اس کو آنکھ دیتا پتا نہیں کتنے لوگوں مار اب تک دے دیتا۔ اللہ نے دوبارہ آنکھ واپس کر دی۔ اگر کسی کو آنکھ نہیں دی ہے وہ بھی اللہ سے حکمت سے نہیں دی ہے، مصلحت سے نہیں دی ہے۔ کسی کو مال دیا ہے مصلحت سے دیا ہے، کسی کو غریب بنایا تو مصلحت سے بنایا ہے۔ اللہ جانتے کس کو کتنا دینا ہے، اللہ کی مرضی اللہ جانتے ہیں۔ اللہ حکیم ہے، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہر کام سے قدرت سے بھی کرتے ہیں، حکمت سے بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، دنیا میں اللہ نے جان، مال، وقت جو دیا ہے، آدمی کی یہ عقل مندی کی بات ہے کہ اس جان و مال کا استعمال اللہ کے راستے میں کر کر اپنی بھی آخرت بنا لے اور اللہ کے بندوں کی بھی آخرت بنائیں، خود بھی جنت میں جائیں اور سب کو جنت میں لے جانے کی فکر کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں امام مالک نے لکھا ہے کہ 10,000 صحابہ کی قبریں مکے مدینے کے قبرستان میں ہیں۔ جنت المعلا ہے، مکے کا قبرستان ہے، مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، جنت البقیع ہے۔ ان دونوں قبرستانوں میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں کتابوں میں لکھی ہیں۔ یہ باقی 1,15,000 صحابہ کہاں گئے؟ کہاں ہیں ان کی قبریں؟ ساری دنیا میں ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ تبلیغ کی برکت سے بہت سے ملکوں میں ہم گئے، یمن گئے، وہاں صحابہ کی قبریں، الجزائر گئے، وہاں صحابہ کی قبریں، اردن گئے، 36,000 صحابہ تابعین کی قبریں اردن میں ہیں، جس کو جارڈن کہتے ہیں۔ کئی صحابہ کی قبروں پر ہوں گے، معروف مشہور صحابہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بڑے صحابہ میں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن جراح۔ ہر امت ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، وہ وہاں آرام کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل ہے، بڑے صحابہ میں، 18 سال کی عمر میں ایمان لائے اور 36 سال کی عمر میں انتقال بھی ہو گیا۔ مدینے کے مفتی کہلاتے تھے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت کا سب سے زیادہ حلال و حرام کے مسائل کا جاننے والا میرا معاذ بن جبل ہے، وہ بھی وہاں آرام کر رہے ہیں۔ آج تک ان کی قبر سے خوشبو اٹھ رہی ہے۔ 3-4 مرتبہ ہم کی قبر پر گئے، اردن جب جانا ہوا تھا۔ حضرت جعفر طیار کی قبر وہاں ہے، عبداللہ بن رواحہ کی قبر وہاں ہے، زید بن حارثہ کی قبر وہاں ہے،
شرحبیل بن حسنہ کی خبر وہاں پر ہے. بڑے بڑے صحابہ. ہم لوگ مصر گئے. مصر میں بتایا جگہ کہ 72 صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے, 313 میں سے 72 صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, یا اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اے بدر میں شریک ہونے والے میرے نبی کے صحابہ, تمہارا حساب نہیں ہے, تمہاری مغفرت ہو گئی ہے, اب جو چاہے کرو, ہم تمہارا حساب نہیں کریں گے, جنت پکی ہے. ایسے 72 70 پر 100 صحابہ کی خبریں مصر میں بنی ہوئی ہیں. حالانکہ مغفرت ہو گئی, جنت کا وعدہ ہو گیا. مدینہ کیوں چھوڑا انہوں نے, مکہ کیوں چھوڑا انہوں نے؟ کیا مدینے میں مسجد نبی کا ثواب نہیں جانتے تھے؟ وہ حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کر درود سلام پڑھنے کے فضائل نہیں جانتے تھے؟ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں نماز پڑھنا 1 رکعت کا 1,00,000 ثواب ہے, نہیں جانتے تھے؟ وہ جانتے تھے, لیکن یہ بھی جانتے تھے ہمارے ذمے صرف مکے مدینے میں رہ کر عبادت نہیں کرنا ہے, بلکہ ساری دنیا میں پھر کر انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی محنت کرنی ہے, دعوت کی محنت کرنی ہے, تبلیغ کی محنت کرنی ہے. اس لیے سارے عالم میں پہنچے ہیں. اگر صحابہ کی یہ جماعتیں نہ جاتی, صحابہ مکہ مدینہ کو نہ چھوڑتے, تو مدن پلی میں اتنا بڑا اجتماع ہوتا, لوگ اتنے مسلمان ہندوستان میں ہوتے ہیں. اس لیے میرے دوستو, صحابہ کی قربانیاں ہیں, صحابہ کی قربانی کے صدقے میں آج ساری دنیا میں دین پھیلا ہوا ہے. لہذا قیامت تک کے لیے دعوت کا کام اس امت کے اللہ نے ذمے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ پاک نے ایمان والوں کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اور جنت میں جانا چاہتے ہو تو فرمایا جان مال وہاں لگاؤ جہاں نبی نے لگایا, صحابہ نے لگایا ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو, اس لیے کہ جنت تمہاری ہے, جان مال ہمارا ہے. اب جان مال ہم نے تمہارے پاس بطور امانت کے رکھا ہے, لہذا جان مال کے استعمال مرضی سے نہ کرو, اللہ کے حکم پہ کرو, نبی کے طریقے پہ کرو, تم بھی جنت میں جاؤ گے اور ہزاروں کے جنت میں جانے کا سبب بنو. تبلیغ بس اتنی ہے. تبلیغ کوئی جو ہے پارٹی نہیں ہے, تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے. ہر مسلمان جیسے نماز پڑھنا ذمہ ہے, رمضان ہے روزہ رکھنا ذمہ ہے, اس طرح میرے دوستوں ہر مسلمان کو تبلیغ کا کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے. کریں گے تو پائیں گے, نہیں کریں گے تو بھگتیں گے. اس لیے اللہ کیا حساب دینا پڑے گا. اب نے تم کو نبی کی امت پہ پیدا کیا تھا, تم نے کام کیوں نہیں کیا؟ تمہاری فضیلت تو دعوت کی وجہ سے تھی. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم کو دنیا میں نکالا گیا, حرکت دی گئی ہے. اخرجے کا معنی نکالا گیا. صرف اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ صاحب بس 2-4 بچے ہیں, ان کو پال لیا, پڑھا لیا, ان کی شادیاں کر دی, خوش ہو گئے, کام ہو گیا. یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے. بلکہ بچوں کو پرندہ بھی پال لیتا ہے, ایک جانور بھی بچے کو دودھ پلا لیتا ہے. اگر ہم نے بھی اتنا کر لیا, 2 بچے 4 بچے 5 بچے ہو گئے, ان کو پال کر پڑھا کر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی, باقی ساری دنیا جاتی رہے, یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان تو سارے عالم کا فکر کرتا ہے. ماشاءاللہ صبح میں بات ہوئی تو ماشاءاللہ بڑا مجمع ملکوں کے لیے 4-4 مہینے کے لیے تیار ہوا, ان کی ترتیب بنی. مستورات میں جمع 2-2 مہینے کی تیار ہوئی, ان کی ترتیب بنی, لوگ ملکوں میں جا رہے ہیں. تو میرے دوستوں اس وقت آپ حضرات سے اتنی درخواست ہے, نیت کرو انشاءاللہ دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ. کون کریں گے؟ ماشاءاللہ سب نے ارادہ کر لیا. اس وقت تھوڑی سی بات ہے, دعا کریں گے 2-4 منٹ کے بعد, لیکن یہ کام آپ سب کو کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے سب نے ہاتھ اٹھایا ہے, دعوت کا کام کرنے کی نیت کی ہے, ارادہ کیا ہے. اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے. اب ہر ساتھی 4 باتوں کی نیت کرے انفرادی, یعنی لکھا دے کاغذ میں. ساتھی بیٹھیں گے, آپ سے پوچھیں گے, آپ لکھا دیں. کیا لکھائیں؟ سال میں 12 مہینے میں میرے 4 مہینے یا کم سے کم چلہ شادی دن کون سے مہینے میں لگیں گے, یہ ہر ساتھی لکھا دے, نیت کرے. جو مہینہ آپ کے لیے آسانی کا ہو, جو آسانی سے آپ چلہ لگا سکتے ہیں, آپ لکھا دیں کہ فلاں مہینے میں انشاءاللہ میں چلہ لگاؤں گا. لکھائیں گے انشاءاللہ. دوسرا کام یہ کہ مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں جاتے ہیں, 27 دن اپنا کام کریں گے, 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے. تو ہفتے میں 4 مہینے میں 4 ہفتے 5 ہفتے ہوتے ہیں. کون سے ہفتے میں 3 دن لگا سکتا ہوں؟ میرے لیے آسانی کیا ہے؟ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا.
کبھی 5 ہفتے بھی ہو جاتے ہیں. آخر میں بہتر ہے کہ دوسرا تیسرا لکھا دے تو بہتر ہے، ورنہ چوتھا پانچواں لکھائیں گے تو خطرے میں ہوتا ہے. وہ چلا گیا تو اگلا مہینہ آ جائے گا، 1 مہینہ رہ جائے گا. اس لیے کوشش کریں کہ صاحب ہر مہینہ ہمارا 3 دن لگے. تو کون سے ہفتے میں میں 3 دن لگا سکتا ہوں، یہ آپ نیت کر کے دکھا دیں. تیسرا کام آپ سے روزانہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھی 2.5 گھنٹہ نکال کر گھر گھر فرد کی ملاقات کر کے ساتھیوں سے ایمان کی، یقین کی، آخرت کی بات کرتے ہیں. لہٰذا میں بھی 2.5 گھنٹہ لگاؤں گا، لیکن میری سہولت کا 2.5 گھنٹہ کب ہے؟ صبح میں ہے، دوپہر میں ہے، عصر میں ہے، عشاء میں ہے، مغرب میں ہے. آپ اپنا وقت لکھا لیں کہ روزانہ 2.5 گھنٹہ. ارے 2.5 گھنٹہ نہیں دے سکتے، 1 گھنٹہ دے دیجیے، آدھا گھنٹہ دے دیجیے، شروع تو کر دیجیے. انشاءاللہ آپ کے 2.5 گھنٹے کب لگ سکتے ہیں روزانہ، آپ کی اپنی ترتیب سہولت سے لکھا دیں. اور آخری بات کیا ہے؟ آپ کی گھر کی تعلیم فضائل اعمال کی آپ کو کس وقت کرنا آسان ہے. سارے گھر کے مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بڑے بچے ہیں، سب مل کر 10-15 منٹ کے لیے فضائل اعمال کی ہم تعلیم فلاں وقت کر سکتے ہیں. فجر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، سونے سے پہلے، جو بھی آپ کا وقت ہے مناسب، آپ نیت کر کے دکھا دیں. یہ 4 کام ہیں انفرادی، اس کو عزائم کہتے ہیں. ہر آنے والا ساتھی نیا ہو پرانا ہو، پہلی مرتبہ ہم اجتماع میں تب بھی لکھا کے جائیں. انشاءاللہ لکھا دیں گے، اللہ سے مانگیں گے، کوشش کریں گے، مشورہ کریں گے، اللہ آسان کر دیں گے. اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہیں جا سکے لکھا کر، تو آپ نہ سمجھے کہ صاحب بڑا گناہ ہو گیا. نیت تو کی ہے، کوشش کی ہے، پھر بھی نہیں جا سکے تو اللہ معاف کر دیں گے. لیکن نیت کریں، کوشش کریں، اللہ آسان کر دیں گے. تو کر لیں گے انشاءاللہ. ابھی 5-7 منٹ کی بات ہے، اب جلدی سے ایک کام کر لیں انشاءاللہ. اس کے بعد دعا کر کے مجلس ختم کر لیں گے. بھائی پرچے کہاں ہیں؟ تو جلدی سے لیے پرچے قسیم کرو. ہمارے ساتھی درجہ لیں ذرا، ساتھی کے ہاتھ میں پرچے جلدی سے بیٹھ کر جو ہے وہ